السلام علیکم حنزلہ وائس یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوگے۔ تو ناظرین، ویڈیو بہت ہی اہم اور ویڈیو بہت ہی کمال کی ہے۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجئے۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان یوم شہادت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور آپ کا لقب حیدر ہے۔ آپ کی پیدائش 22 نبوی سے 10 سال قبل کی ہے۔ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ صحابہ کرام میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سب سے افضل صحابی ہے۔ آپ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن ہے۔ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اپنی لاڈلی دختر کا نکاح علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے کرنا ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بلند ترین اوصاف امیدہ سے متصف تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علی بن طالب رضی اللہ عنہ اس قدر اہم شخصیت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری۔ مومن کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت دین ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ان سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ کوئی شخص مومن کہلانے کا اس وقت تک حقدار نہیں جب تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہ رکھے۔ پتہ چلا کچھ لوگ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ منبر پر چڑھے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے اور گٹلی کو پہاڑ اور روح کو پیدا کیا، ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جو فاضل مومن ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض و عداوت رکھے گا جو بدبخت اور مارد بد مذہب ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی محبت تقرب الہی کا سبب ہے، اور ان سے بغض و نفرت رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بھائی اور 2 وزیروں اور 2 ساتھیوں اور قریش کے 2 سرداروں، مسلمان کے 2 باپوں کو نازیبہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ میں ان دونوں سے لا تعلق ہوں، جو ان دونوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں میں اس پر انہیں سزا دوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لسان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہید کا درجہ بھی عطا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہرا کی ایک چٹان پر تھے۔ چٹان نے حرکت کی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آرام سے رہو، کیونکہ تم پر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں۔ کوفہ میں نماز فجر کے وقت بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے ساتھی شبیب بن بجرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاری زخم آیا۔ 3 دن بعد 62 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور کوفہ کے عظمی نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ بیل آئیکن کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔